کسی نے سوال کیا دولہا اور دلہن کے لیے نماز معاف ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، اور میں نے بھی بہت ساری جگہ دیکھا دولہا دلہن بہت کم نماز پڑھتے، دولہا تو بھی کبھی کبھار پڑھ لیتا، دلہن کو تو کبھی سنے نہیں آیا کہ ایک دلہن نماز پڑھ رہی تھی۔ دولہا تو بھی کبھی شرما شرمی میں دوست آ گئے جو جماعت سے جڑے، فلاں سے جڑے، چل پٹھے کیسا نہیں چلتا تو وہ چلے جاتے، لیکن دلہن کو کون بولیں گا چل پٹھی نماز کو؟ نہ نماز کا یہاں کچھ طریقہ ہے، نہ جماعت سے ہوتی ہے۔ تو عورتوں میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ بولتے دلہن نہیں پڑھتی ہے، تو یاد رکھیے نماز خوشی میں، غم میں، مصیبت میں، پریشانی میں، ہر وقت تنگ دستی میں، فراوانی میں، سفر میں، شہر میں، خوف میں، امن میں پڑھنا ہے۔ لہٰذا اللہ نے آپ کو آدھا دین مکمل کرنے کا موقع دیا ہے نا، نکاح نصف دین حدیث میں الفاظ ہے، اور نصف دین پورا کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ حقیقی دین کو مسمار کر ڈھارے اور نصف دین قائم کر رہے ہیں۔ ہاف دین کو تباہ کر کے باقی کا ہاف مکمل کیسا ہوں گا؟ سمجھ رہے؟ دین کا حدیث میں ایمان نہیں کہا، دین ہے، آدھا دین ہے، نکاح نصف دین ہے۔ تو بہرحال چاہیے کہ وہ تو اور نمازیں کرے۔ بہت سی بار ہوتا ہے، ایک مرتبہ کسی نے مجھے کال کیا، اور لوگ کبھی بھی کال کرتے ہیں، رات میں کال کیا اور 11:30 12 بجے میں سو چکا تھا، نیند میں سے میں اٹھا اور میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو الفیض میری ابھی شادی ہوئی تھی، میں نے مبارک، لیکن اب مجھے کیوں بول رہے ہیں؟ میں نہ کھانا کھانے آؤں گا اور نہ ہی میں کچھ، اب بہت لیٹ ہو گیا۔ نہیں بولے مجھے وہ دعا چاہیے، بولے شادی کی جو دعا رہتی، میں نے کہا آپ کو دعا چاہیے شادی کی؟ شادی آپ کی کب ہوئی؟ تو بولے عصر کے بعد۔ اب آپ کو آدھی رات 12 بجے یاد آ رہا ہے کہ آپ کو دعا چاہیے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، عصر کی نماز پڑھی آپ نے؟ نہیں بولے وہ نہانے میں ٹائم ہو گیا۔ بولے مغرب کی پڑھی آپ نے؟ نہیں بولے وہ گھر پہ گیا امی کو سلام کرنے سے ٹائم ہو گیا۔ عشاء پڑھی آپ نے؟ تو بولے نہیں وہ بھی نہیں ہو سکی۔ تو پھر آپ کو دعا کی ضرورت ہی نہیں نا، فرض جس کا چھوٹتا ہے اس کو سنت کیا فائدہ دیں گی؟ شیطان کیا بھاگیں گا آپ سے اس دعا سے جس میں آپ نے فرض چھوڑ کر اس کو تو اپنا دوست اور ساتھی بنا لیا، اور آپ بول رہے سنت کا عمل کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیں گی یہ دعا، اس لیے کہ آپ نے فرضی مار دیا ہے، کیا آپ کو سنت فائدہ دیں گی؟ اللہ نفل کو تب قبول کرتا ہے جب انسان فرائض ادا ہے نا، حدیث میں رکھیں، جب میں اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ تب خوش ہوتا ہے جب فرائض کرتا ہے، پھر جب نفل کر پڑتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال سب کو پڑھنا ہے، ایک سسٹم بنایا جائے کہ نماز کا ایک معمول ہو اور انسان اس معاملے میں وہ کرے، ورنہ بہت سے لوگ برتنے میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، شادی میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تیاریوں میں نماز چھوڑ رہے ہیں، شادی کے سفر میں نماز چھوڑ رہے ہیں۔ پھر بہانے تو دیکھیے کیسے ہیں کہ نہیں بولے وہ وہاں کہاں پڑھیں گے، منڈپ میں کہاں پڑھیں گے، لوگ بولیں گے ریا کر رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، تو چھوڑ دو، مت جاؤ شادی، مغرب پڑھ کے جاؤ، عشاء سے پہلے آ جاؤ، ورنہ مغرب پڑھ کے جاؤ، عشاء تاخیر سے پڑھو۔ یہ ہو سکتا ہے مغرب سے پہلے پہنچ گئے، مغرب بھی غائب، عشاء بھی غائب۔ بہر اللہ رحم کرے، ہم لوگ نمازوں کو بہت اہمیت دیں اور اس کو ہر ممکن کوشش کرے کہ ہم سے وہ ادا ہو، اور کبھی نہ ہم سے چھوٹے اور خواہ مخواہ کی قضا بھی نہ ہو۔